اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے لیسن نمبر 15 یونیورسٹی ڈیز کے کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے، کمپیئر تربر's approach to seeing the cell of flower with that of his teacher and other students. Is he, in your view, making fun of himself, other students, or of teachers' ways of instruction? Explain. سوال کا مطلب یہ ہے کہ تربر کا پھول کے خلیے کو دیکھنے کے طریقہ کار کا اس کے ٹیچر اور دوسرے طلباء کے ساتھ موازنہ کرے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ اپنے آپ کا کہ دوسرے طالب علموں کا یا ٹیچرز کے ہدایات کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، As we know that Turber had lost one of his eye in his childhood, and the eyesight of the remaining eye was very poor, so unlike other students, he was unable to see through the microscope and draw the structure of flower cell. In my opinion, he is making fun of his teacher's way of instruction, who treats every child in the same manner or in the same way and expects the same results from everybody. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تربر کی ایک آنکھ کی بینائی بچپن ہی سے خراب تھی اور دوسری آنکھ کی بصارت بھی بہت کمزور تھی، اسی لیے دوسرے طلباء سے بالکل مختلف وہ مائکروسکوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ پھول کے خلیے کی ساخت کو بنا سکتا تھا۔ میرے خیال میں وہ اپنے ٹیچر کے پڑھانے کے طریقے کا مذاق اڑا رہا ہے، جو ہر ایک بچے کو ایک ہی طریقے سے پڑھا رہا ہے اور ہر ایک سے ایک جیسی نتائج کی توقع رکھتا ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 2 ہے، James Turber gives a great deal of descriptive detail in his essay University Days. What senses does the description appeal to? How does this detail make us feel and connect with the experience of the writer? سوال کا مطلب یہ ہے کہ جیمز تربر اپنی یونیورسٹی ڈیز میں بہت زیادہ تفصیل دیتا ہے۔ یہ وضاحت کون سی حس کو اپیل کرتا ہے اور یہ تفصیل ہمیں کس طرح مصنف کے تجربے کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، James Turber gives a great deal of descriptive detail in his essay University Days. The description appeals to our senses of sight and hearing. He gives us full detail of every situation, and the readers visualize the whole scenario in his class. He gives us such a pictorial detail of his experience that we feel ourselves to be in the class and enjoying the experience of the writer. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جیمز تربر اپنے مضمون یونیورسٹی ڈیز میں بہت زیادہ تفصیل دیتا ہے۔ یہ وضاحت یا تفصیل ہماری بصارت اور سماعت کی حس کو اپیل کرتی ہے، یعنی دیکھنے اور سننے کی حس کو متاثر کرتی ہے۔ وہ ہمیں تمام حالات کا اس طرح تفصیل دیتا ہے کہ پڑھنے والے نقشہ کھینچتا ہے کلاس روم میں تمام مناظر کا۔ وہ ہمیں ایسی باتصویر تفصیل دیتا ہے، پکٹوریل کا مطلب ہے باتصویر، کہ اپنے تجربے کا
کہ ہم اپنے آپ کو اس کے کلاس میں محسوس کرتے ہیں اور مصنف کے تجربے سے مزہ لیتے ہیں. اچھا جی، کویشچن نمبر 3. What is the thesis of the university days? Is it stated or implied? سوال کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی ڈیز کا جو سبق ہے اس کا تھیسس یعنی اہم جملہ کیا ہے، یا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، اور کیا یہ واضح ہے یا چھپا ہوا ہے. تو اس کا آنسر ہے the thesis of the lesson یونیورسٹی ڈیز از اس سبق یونیورسٹی ڈیز کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے I passed all the other courses that I took at my university but I could never pass botany. کہ میں نے پورے کورس کو پاس کیا جو کہ میں نے یونیورسٹی میں لیے تھے، لیکن میں باٹنی کو پاس نہ کر سکا. This was because all botany students had to spend several hours a week in laboratory looking through a microscope at plant cell, and I could never see through a microscope. The thesis is implied because Turber has not stated anything directly. He explains everything through his personal ideas and experiences. یعنی وہ باٹنی کے پیپر کو اس لیے پاس نہ کر سکا کہ تمام باٹنی کے طلباء کو ہفتے میں کئی گھنٹے پودے کے خلیے کو مائکروسکوپ میں دیکھنے پڑتے تھے، اور میں مائکروسکوپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ تھیسس چھپا ہوا ہے یعنی امپلائڈ ہے، کیونکہ ٹربر نے واضح طور پر اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا. وہ تمام چیزوں کو اپنی ذاتی نظریات اور تجربات سے بیان کرتا ہے. اصل میں یہ جو رائٹر ہے یہ بچپن ہی سے اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور اس کی آئی سائٹ بھی کمزور ہے، تو اسی وجہ سے وہ مائکروسکوپ میں ساری چیزیں جو ہے وہ تمام چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو دوسروں کو نظر آ رہی ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 4 ہے what is the implied message of university days؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی ڈیز میں جو چھپا پیغام ہے وہ کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے the implied message of university days is that teachers should know about the inabilities and weaknesses of their students. They should not treat every child in the same way and should not expect the same results from everybody. جواب کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی ڈیز میں چھپا پیغام یہ ہے کہ ٹیچرز کو طلباء کی کمزوریوں اور ناقابلیت کو سمجھنا چاہیے. ان کو تمام طلباء کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہر ایک سے ایک جیسے نتائج کی توقع رکھنی چاہیے. اچھا جی، کویشچن نمبر 5 ہے why was the instructor irritated with Turber؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر یا انسٹرکٹر ٹربر کو کیوں غصہ تھے. تو اس کا آنسر ہے the instructor could not understand why Turber was unable to see anything through the microscope. While all the other students had no problem, he adjusted the microscope for Turber, but still he could not see anything. So his inability to see the plant cell and to draw it on paper made the instructor irritated. جواب کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرکٹر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیوں ٹربر کوئی بھی چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہے مائکروسکوپ میں، جبکہ باقی دوسرے طلباء کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے ٹربر کے لیے مائکروسکوپ کو بھی دوبارہ ٹھیک کیا، مگر پھر بھی وہ کسی چیز کو نہ دیکھ سکا. پس اس کے پودے کے خلیے کو نہ دیکھنے
اور اس کی شکل پیپر پر نہ بنانے کی وجہ سے اس کو انسٹرکٹر بہت زیادہ غصہ تھا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں پوچھیں. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.